الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج ہم نے 15واں پارہ پڑھا ہے۔ آج کا پارہ بھی بہت اہم، سورہ بنی اسرائیل پوری مکمل پڑھی ہے اور سورہ کہف کا کچھ حصہ پڑھا ہے۔ بیان وہ دے دیں مسئلہ یار، آپ بیان کے آخر میں دینا۔ دے دیو، کہاں گیا؟ جیب ملے گیا؟ چلو مسئلہ ویسے مجھے یاد ہے، بیان کے آخر میں یاد دلائیں ورنہ بیان سارا چینج ہو جائے گا مسئلے میں۔ پھر وہ دیکھو چمتکار ہو گئی، چمتکار۔ اس دن میں نے چائے پلائی آپ لوگوں کو، میرے اپنے خرچے پہ ہی پلائی الحمدللہ، اور کوئی نیت یہ نہیں تھی کہ یہ سلسلہ شروع ہو جائے، سچی مچی کی دل سے نیت تھی۔ تو الحمدللہ ایک خاتون نے آج پیسے بھیج دیے، کل پیسے بھیج دیے کہ میری طرف سے بھی چائے پلا دیں۔ 5,000 روپے بھیجے انہوں نے کہ جو بھی یہاں بیٹھتے ہیں سب کو میری طرف سے چائے پلا دیں۔ تو اور دوسرے ملک سے بھیجے، تو سلسلہ شروع ہو گیا ماشاءاللہ۔ تو یہ صدقہ جاریہ میرے لیے بھی ہوگا۔ باقی بات جو چائے کی ہے نا، چائے کوئی پینے کی چیز ہے نہیں۔ یہ میں اس لیے بار بار بتاتا ہوں، لوگ کہتے ہیں ایک طرف چائے کرتے ہو، دوسری طرف اس کے نفی بھی کرتے ہو۔ میں اس لیے نفی کرتا ہوں بھائی، میری وجہ سے کوئی جو چائے نہیں پیتا وہ شروع نہ کر دے، جو نہیں پی رہے وہ نہ ہی پیئیں۔ لیکن مزہ بہت ہے افطاری کے بعد افطاری کے بعد جب مغرب کی نماز پڑھ کے آدمی گھر جاتا ہے تو چائے پینے کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ کاکڑ دن نہ ہو گیا۔ اگر کڑک چائے کوئٹہ ہوٹل والی چائے بنی ہوئی ہو تو کاکڑ دن نہ ہو جاتا ہے۔ کاکڑ دن کا مطلب ہوتا ہے قوالی جب شروع ہوتی ہے نا، شروع میں ہلکی ہلکی چل رہی ہوتی ہے، پھر دھین دنا دن کاکڑ دن یہ آتا ہے، وہ مزے کا ٹائم ہوتا ہے قوالی میں۔ تو افطاری کر کے بھی تسلی ملتی ہے۔ پھر اس کے بعد جو صبح کا تھکا ہارا دماغ بالکل جام ہوا ہوا، اس کے بعد جو کڑک چائے ملتی ہے، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کاکڑ دن نہ ہو گیا۔ پھر بھی میں بول دیتا ہوں نہیں پیا کرو۔ لوگ کہتے ہیں ادھر کاکڑ دن نہ کر رہا ہے، دوسری طرف کہو نہیں بھائی، میں کیوں اپنی وجہ سے آپ لوگوں کو غلط چیز کہا؟ ہم تو عادت پڑ گئی ہے، اب چھوٹ نہیں رہی۔ ایک دفعہ چھوڑی تھی 1 سال کے لیے، پھر وہ دوبارہ شروع ہو گئی۔ تو خیر بہت زیادہ نقصان دہ بھی نہیں ہے، پھر دوسرا اگر اس کا کچھ نقصان ہے تو بہت سارے دوسرے طریقوں سے اس کی تلافی بھی ہو جاتی ہے۔ جیسے ہم صبح پراٹھے پھوڑتے ہیں، لوگ کہتے ہیں تو نقصان کی چیز ہے بھائی، پھر ہم ورزش بھی جو کر لیتے ہیں نا، چلنا پھرنا ہوتا ہے، دوپہر ہاتھ ہلکا رکھ لیتے ہیں۔ تو خیر یہ تو الگ ٹاپک ہے۔ تو خاتون نے 5,000 روپے بھیجے ہیں، اب اس میں کچھ ایڈ کر کے پلانی پڑے گی، 5,000 میں سب نمٹیں گے نہیں۔ لیکن ویسے تو چائے تو فری پکٹ میں مل رہی ہے نا ابھی آپ کو، وائٹل والے آئے ہوئے ہیں چائے پلا رہے ہیں۔ اچھا خیر اب ہم چلتے ہیں بھائی، آج کی صورت بہت اہم ہے اور اتنے اہم مضامین ہیں۔ تراویح کے دوران ہی میں سوچ رہا تھا کون سا مضمون چھوڑیں، کون سا بیان کریں۔ سب سے پہلے سورہ بنی اسرائیل شروع ہوتی ہے معراج کے واقعے سے۔ اب دیکھو میں صرف لفظی ترجمہ کروں گا آیت کا، پھر بتاؤں گا آج ہمارے جو غامدی پروفیسر غامدی صاحب ہیں اور اس طرح کے اسکالرز کیسے قرآن میں واضح لفظوں میں وہ آیتوں کی تعویلات کرتے ہیں، کھینچا تانی کر کے، اور بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں یہ میری رائے ہے۔ بھائی آپ کی رائے تو ہے لیکن بہت غلط رائے ہے، تو کائنڈلی اس کو پیش نہ کرتے تو زیادہ اچھا تھا۔ تو باقی ٹھیک ہے، غامدی صاحب کی خوبی ہے، بولنے کا اچھا طریقہ آتا ہے، ایک سلیقہ آتا ہے۔ بہت سارے جو دوسرے اسکالرز ہیں آنڈ شنڈ بات بھی غلط کر رہے ہوتے ہیں اور بدتمیزی بھی بہت کر رہے ہوتے ہیں، ان سے غامدی صاحب سے ایک چیز سیکھنے کی ہے، اخلاق، وہ میں مانتا ہوں۔ دیکھو تہذیب کے دائرے میں رہ کے بھی اپنی بات کو بیان کیا جا سکتا ہے، یہ کوالٹی کو میں مانتا ہوں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اتنی غلط باتیں کریں اور ہم اس کو قبول کر لیں۔ غامدی صاحب نے معراج کا بھی انکار کیا ہے اور کہا یہ خواب میں ہے، یہ خواب آیا تھا، یہ حقیقت میں جاگتی حالت میں نہیں ہوا تھا۔ قرآن کے الفاظ دیکھیں، سبحان الذی اسری بعبدہ، ہر عیب سے پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گیا راتوں رات، لیلن رات کے حصے میں۔ یہاں تنوین جو عربی گرامر جانتے ہیں انہیں پتہ ہے یہ تقلیل کے لیے، رات کا تھوڑا سا حصہ، من المسجد الحرام، مسجد حرام سے لے گیا، الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ مسجد اقصی کے ارد گرد برکتیں ہیں۔ تو اب مجھے بتاؤ اس آیت کو سن کے کسی کو یہ لگے گا کہ یہ خواب آ رہا ہے؟ اللہ کہتے ہیں پاک ہے وہ ذات۔ شروع میں ہی اللہ نے اشکال کا جواب دے دیا کہ اس پہ ملحد لوگ، ایتھیس لوگ اشکال کریں گے،
بھائی یہ تو رات اسپیڈ لائٹ کی اسپیڈ سے بھی اگر کوئی چلے تو اتنے سیکنڈوں میں یہ معراج کا سفر نہیں ہو سکتا. خوب سمجھ لو, معجزہ وہ سائنس کو چیلنج ہوتا ہے. معجزے کے لیے سائنسی لاجک کی ضرورت نہیں ہوتی. معجزہ اللہ کرتے ہی یہ بتانے کے لیے ہیں کہ میں کچھ کرنے میں کسی سبب اور لاجک کا محتاج نہیں ہوں, تاکہ تمہیں یقین آ جائے کہ کلمہ کن کی طاقت سے اللہ نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے. ورنہ بڑا سوال یہ ہوتا ہے نا بگ بینگ تھیوری کی طرف جب ہم جاتے ہیں کہ دھماکہ جس مٹیریل میں ہوا یا انرجی وہ آئی کہاں سے, تو ایک پوائنٹ ایسا ماننا پڑے گا کہ بھائی ابتدا میں اسٹارٹنگ میں کچھ بھی نہیں تھا, اللہ نے کن کہا, بلکہ کہا بھی نہیں, سوچا اور وہ ہو گیا. ایک ذات ایسی ہے جس کے ارادے کا نام وجود ہے, وہ کسی چیز کا ارادہ کر لے وہ وجود میں آ جاتی ہے. اس کو اس کے لیے عقل کے لاجک کے تانے بانے ملانے کی ضرورت نہیں ہے. پھر اس نے زمین کو ایک قانون میں جکڑ دیا ہے, گریوٹی کا لا ہے, فزکس کے جتنے بھی لاز ہیں وہ ٹھیک ہے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں, اللہ ان کا محتاج نہیں ہے, وہ جب چاہے اپنے لا کو توڑ کے سب کچھ کر سکتا ہے, اسی کا بنایا ہوا قانون ہے. بھائی دیکھو نا, بادشاہ جو ہوتے ہیں نا, جو عرب ملکوں میں بادشاہ لوگ قانون بناتے ہیں, پھر ان کو لگتا ہے کہ یہ یہاں ہمیں نقصان ہو رہا ہے یا کسی کو نقصان, وہ قانون چینج کر دیتے ہیں. اب بادشاہ کو کوئی کہے سر لا تو یہ کہتا ہے, وہ کہے گا لا بنایا تیرے باپ, یعنی کس نے بنایا لا, تیرے ماموں نے بنایا, میں نے بنایا ہے نا, تو میں اس کو چینج کر رہا ہوں, میں اس کا محتاج تھوڑی ہوں. تو اب وہ بادشاہ کا ایسا کرنا ٹھیک ہے یا نہیں ہے وہ ایک الگ بات ہے, لیکن اللہ تو حقیقی بادشاہ ہے. اللہ نے لا یہ بنایا کہ آگ میں جب بھی کسی چیز کو ڈالو گے وہ جلے گی, لیکن ابراہیم علیہ السلام پہ اللہ نے اس لا کو فیل کر دیا. کوئی کیمیکل نہیں تھا ابراہیم علیہ السلام کی باڈی پہ لگا ہوا, آگ بھی تھی, ڈالا بھی گیا, نہیں جلے. پہلی دفعہ اللہ نے اس کائنات کو کلمہ کن کی طاقت سے پیدا کیا, اس وقت تو کچھ بھی نہیں تھا. تو یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہتے ہیں کہ سبحان, وہ ذات پاک ہے جو رات کے تھوڑے سے حصے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ سے مسجد اقصیٰ لے گئے. قرآن میں اتنا ذکر ہے. پھر آگے حدیث بخاری مسلم کی متفقن علیہ صحیح حدیثوں میں اس کی تفسیر ہے کہ بیت اللہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام گئے, پہلی بات تو میں یہ کہ سبحان اللہ کا لفظ اللہ نے استعمال کیا. سبحان کا مطلب اللہ ہر عیب سے پاک ہے, یہی جواب کافی تھا. ایک دم اشکال ہوتا ہے کہ یہ جاگتی حالت میں چند سیکنڈ میں یہ کیسے ہو گیا کہ گئے بھی اور واپس بھی آ گئے. تو اللہ نے کہا سبحان الذی, اللہ ہر عیب سے پاک ہے, وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. اور بخاری مسلم کی حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہاں جا کے پھر آپ 7ویں آسمان تک گئے ہیں. یہاں پر اشکال ہوتا ہے, بھائی ابھی پہلا آسمان ہی دریافت نہیں ہوا. جو لائٹ کی اسپیڈ ہے نا, یہ جو سائنسدان لوگ ہیں یہ نوری سال میں ناپتے ہیں چیزوں کو, کہ جو اسپیڈ آف لائٹ ہے ایک سال میں روشنی جتنا سفر کرتی ہے, تقریباً 1,86,000 کلومیٹر پر سیکنڈ کے حساب سے سفر کرتی ہے روشنی, تو ایک سال میں کتنا سفر کرے گی اس کو 1 لائٹ ایئر کہتے ہیں. تو یہ جو کہکشائیں ابھی دریافت ہوئی ہیں انہی کی روشنی ہم تک سینکڑوں سالوں میں پہنچتی ہے. تو وہ کہتے ہیں یہ سیکنڈوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان, دوسرے آسمان, تیسرے آسمان تک کیسے پہنچ گئے. تو بات یہی ہے کہ پھر تو وہی سوال ہوگا کہ آگ میں ابراہیم علیہ السلام جلنے سے کیسے بچ گئے, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے کیسے پیدا ہو گئے, آدم علیہ السلام باپ اور ماں دونوں کے بغیر کیسے پیدا ہو گئے. بھائی یہ انسان نے نہیں کیا یہ کام, یہ اس خدا نے کیا ہے جس نے کلمہ کن کی طاقت سے کائنات کو بنایا. کچھ بھی نہیں تھا, بنا دیا اس نے. اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے, وہ سب کچھ کر سکتا ہے. تو یہ واقعہ قرآن میں تو مختصر ہے. پہلے میں غامدی صاحب کی ایک اور دلیل دے دوں پھر ہم آگے چلتے ہیں. غامدی صاحب نے استدلال کیا قرآن کی اس آیت سے کہ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ. یہ بھی سورہ بنی اسرائیل میں کہ اے نبی ہم نے جو آپ کو رؤیا دکھایا وہ لوگوں کے لیے آزمائش تھا. اب رؤیا کا اطلاق قرآن میں خواب پر ہوا ہے. کس پر ہوا ہے؟ خواب پر. جیسے سورہ یوسف میں آتا ہے یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک. آپ لوگ کی توجہ ہے, یہ کاکڑ دن نہ کرنا پڑے گا. چائے مل رہی ہے نا باہر,
یا بنی لا تقصص رؤیاک، یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا اے میرے بیٹے اپنا رؤیا بھائیوں کو مت سنانا. تمہیں جو خواب آئے نا کہ 11 ستارے سجدہ کر رہے ہیں، یہ اچھا خواب، یہ رؤیا اپنے بھائیوں کو مت بتانا. تو جناب غامدی صاحب نے کہا دیکھو بھائی، رؤیا یہاں پر خواب کے معنی میں ہے. یوسف علیہ السلام نے جاگتی حالت میں تھوڑی دیکھا تھا کہ بھائی سجدہ کر رہے ہیں. تو وہی رؤیا کا لفظ قرآن نے یہاں بھی استعمال کیا کہ اے نبی ہم نے اس رؤیا کو لوگوں کے لیے آزمائش بنایا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو یہاں بھی رؤیا کا لفظ. تو اب عام طبقہ جس نے قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھا نہیں ہے وہ یہی کہتا ہے یار زبردست دلیل ہے. تو اس دلیل کا جواب خوب اچھی طرح سمجھیں. رؤیا کا لفظی معنی خواب نہیں ہے. رؤیا رؤیت سے نکلا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا نا رؤیت ہلال کمیٹی. رؤیت کس سے؟ رآ یرآ کا معنی ہوتا ہے دیکھنا. رؤیا وہ چیز جس کو دیکھا جائے، جسے انگلش میں سین کہتے ہیں، اردو میں منظر کہتے ہیں. کہتے ہیں نا کیا سین ہے یار، کیا منظر ہے، کیا نظارہ ہے. رؤیا کے لفظی ترجمہ کہیں بھی خواب نہیں بنتا، منظر کو کہتے ہیں. ہاں منظر کا اطلاق کبھی جاگتی حال میں کچھ چیزوں کو دیکھتے ہیں اس پر بھی ہوتا ہے، اور کبھی خواب میں بھی سین نظر آتے ہیں، کبھی خواب میں بھی نظر آتے ہیں. تو یوسف علیہ السلام نے تو بتایا تھا انی رأیت فی المنام، ابا میں نے سوتے میں دیکھا ہے کہ 11 ستارے سجدہ کر رہے ہیں. تو ابا نے کہا یہ سین جو تم نے دیکھا ہے، یہ دیکھا تو خواب میں ہی تھا نا. تو منظر کو کہتے ہیں رؤیا بمعنی المرئی. جو عربی صرف نحو جانتے ہیں ان کو پتا ہے المرئی وہ چیز جو دیکھی جائے اس کو رؤیا کہا جاتا ہے. تو وہ کبھی خواب میں، یعنی خواب پر بھی اطلاق ہوتا ہے لیکن جاگتی حالت پر بھی اطلاق ہوتا ہے. اب یہاں خواب مراد ہے یا جاگتی حالت مراد ہے؟ یہ بھی تو ممکن ہے بھائی یہاں بھی خواب مراد ہو، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے اے نبی ہم نے جو آپ کو رؤیا دکھایا جو معراج کا، وہ لوگوں کے لیے فتنہ ہے، آزمائش ہے. تو اس پہ 2 واضح قرینے موجود ہیں، بلکہ 3 واضح قرینے، جس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ خواب نہیں ہے، جاگتی حالت ہے. پہلا قرینہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت، اللہ کہتے ہیں سبحان الذی، اللہ ہر عیب سے پاک ہے. اللہ نے اپنی تعریفیں اسی وجہ سے کی کہ اگر یہ خواب ہوتا تو پھر یہ کوئی بڑی بات نہیں. خواب تو کیا کیا آ جاتے ہیں لوگوں کو. تو اللہ کہتے ہیں وہ اللہ عیب سے پاک ہے. کیونکہ تمہیں لگے گا کہ اللہ کیسے لے گیا، کیسے اللہ نے یہ سب کچھ دکھا دیا. تو اللہ کہتے ہیں بھائی وہ اللہ ہے، وہ ہر عیب سے پاک. پہلا قرینہ. دوسرا صاف قرآن میں ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو لے گیا، منامن نہیں ہے سوتے میں، بلکہ لیلن رات میں لے گیا. رات میں پوری باڈی اللہ لے گیا. بعبدہ، عبد بندے کو لے گیا اللہ تعالیٰ. اس میں کہاں اللہ نے کہا کہ میں خواب میں لے گیا؟ ہم جب کسی کو کہتے ہیں فلاں بندے کو لے کے آ، تو خواب میں لاتا ہے یا اس وقت پڑھ کے لاتا ہے؟ ایسا جو صاحب پولیس والے سے کہیں مجھے فلاں بندہ چاہیے، ٹھیک ہے سر میں عملیات کر رہا ہوں، خواب میں آپ کے سامنے آ جائے گا. تو ایسا جو کیا کہے گا؟ ابے میں تجھے کہہ رہا ہوں بندہ لے کر آ. وہ بندہ فلاں کو وہاں لے گیا، وہ اس کو وہاں لے گیا، وہ اس کو وہاں لے گیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا. سب جاگتی حالت کی بات ہو رہی ہوتی ہے. جب تک خواب کا صراحتاً ذکر نہیں ہوگا تو آپ کیوں اس کو خواب پہ محمول کر رہے ہو؟ تو اللہ نے پہلے اپنی تعریف کی سبحان الذی، پاک ہے وہ عیب سے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، لہذا اس کا انکار مت کرنا. پھر بعبدہ لیلاً، رات میں لے گیا، یہ نہیں کہا خواب میں لے گیا. من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. 2 قرینے ہو گئے. تیسرا قرینہ کیا ہے؟ بس یہ کر کے پھر میں آگے چلتا ہوں، یہ تھوڑا سا خشک ٹاپک ہے. پھر تیسرا قرینہ کیا؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وما جعلنا الرؤیا التي اریناک الا فتنۃ للناس. اے نبی ہم نے یہ جو آپ کو منظر دکھایا یہ لوگوں کے لیے فتنہ ہے. فتنے کا کیا مطلب؟ آزمائش ہے. کچھ لوگ جن کا خدا پر پورا ایمان نہیں ہے وہ نہیں مانیں گے اس کو، کہیں گے اٹ ازنٹ پاسبل. تبھی تو فتنہ بنے گا نا. یہ اگر یہ خواب ہوتا تو آزمائش تھوڑی ہوتی. مشرکین کہتے یار ہمیں بھی بہت سے خواب آتے رہتے ہیں، آپ کو بھی آ گیا کہ تو کیا ہو گیا؟ آپ کو بھی خواب آ گیا تو کیا ہو گیا بھائی؟ آ جاتے ہیں خواب میں، کیا کچھ آ جاتا ہے، تو آپ کو بھی آ گیا. تو فتنے کا مطلب ہی یہی ہے، آزمائش ہے کہ
کچھ مانیں گے اور کچھ انکار کر دیں گے اس کا. اور آگے وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، قرآن کہہ رہا ہے یہ بھی جو آپ کو ہم نے منظر دکھایا آزمائش، اور وہ درخت بھی آزمائش بنایا لوگوں کے لیے جو ملعون درخت ہے جس کو زقوم کہا جاتا ہے. قرآن میں جب اللہ نے یہ بتایا نا کہ جہنم میں ایک درخت ہے کڑوا زقوم، تو مشرکین نے کہا جہنم میں درخت کیسے اگ گیا، آگ اور درخت جمع نہیں ہو سکتے. تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس کی جڑیں جہنم کی تہ میں بنائی ہیں اور وہ آگ میں ہی اگا ہے وہ. تو اللہ نے کہا کہ میں نے وہ درخت پیدا کیا، اس کو بھی میں نے لوگوں کے لیے فتنہ بنا دیا. عقل مند لوگ مان جائیں گے بھائی جو اللہ پانی اور ہوا میں درخت پیدا کر سکتا ہے وہ آگ میں بھی پیدا کر سکتا ہے، اور بے وقوف لوگ انکار کریں گے. تو اس درخت کا وجود خود ایک آزمائش ہے. تو اللہ نے اس درخت کو اور نبی کی معراج کو ایک ساتھ ذکر کیا یہ بتانے کے لیے کہ دونوں عقل سے بالا تر ہیں، دونوں سائنس کو چیلنج کرتے ہیں. تو اگر یہ خواب میں ہوتے تو سائنس کو چیلنج کیوں کر رہے ہوتے بھائی؟ اور مشرکین آپ سے اتنے سوالات کیوں پوچھ رہے ہوتے کہ وہ ذرا مسجد اقصیٰ کا نقشہ بتائیں کیسا ہے اور کیا کیا ہوا، یہ سب بتائیں آپ. تو ان سے روز روشن کی طرح یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی ہے وہ جسم کے ساتھ ہوئی ہے، وہ خواب میں نہیں ہوئی ہے. اور اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت کچھ دکھایا. اب معراج پہ بات آئی ہے تو چند چیزیں معراج سے متعلق ذکر کر دوں. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے بھائی یہ معراج جسمانی ہوئی ہے. اس میں حکمت کیا تھی؟ اس میں حکمت کیا تھی؟ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معراج کیوں کروائی جو کسی پیغمبر کو کے حصے میں نہیں آئی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت المقدس گئے ہیں تمام پیغمبروں کو وہاں جمع کیا گیا اور نبی سے امامت کروائی گئی تاکہ آپ کی فضیلت صرف زبان سے ثابت نہ ہو کہ نبی تمام پیغمبروں کے سردار ہیں، بلکہ مصلی پہ کھڑا کر کے امامت کروا کے پریکٹیکلی ثابت کروایا جائے کہ واقعی اب آپ امام ہیں. اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کچھ چیزیں زبانی کہنے سے دماغ میں نہیں اترتی، عمل کر کے دکھانا پڑتا ہے. اب میں اس ٹاپک پہ جاؤں گا نہیں، کر کے دکھاؤ تو پھر لوگ مانیں گے، بولنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. وہ چیز بھی خود ذہن میں لے آئیں آپ جو میں بتانا چاہ رہا ہوں. اور دوسری چیز جو میں زبان سے کہہ دیتا ہوں، آپ ہزاروں مرتبہ لوگوں کو سخاوت کی ترغیب دیں، کچھ نہیں ہوگا. خود سخاوت دکھائیں تو لوگ خود. ابھی دیکھو میں لوگوں کو کہتا رہتا یار ہمارے لوگ بیان میں بیٹھے ہیں بیچارے تھکے ہوئے ہوتے ہیں، چائے پلاؤ چائے پلاؤ، کوئی پلاتا نہیں پلاتا مجھے نہیں پتا. میں نے خود تھوڑی سی سخاوت دکھائی، سب کو میری طرف سے چائے بغیر ترغیب کے آفریں آنا شروع ہو گئیں. مفتی صاحب 5,000 ہماری، ابھی میں اعلان کر دوں نا اگر بھائی یہ خاتون نے 5,000 بھیجے حالانکہ چائے زیادہ کی آئے گی، فوراً کوئی نہ کوئی کھڑا ہو جائے گا، باقی 5 میری طرف سے. لیکن ابھی وہ وائٹل والے فری پاکٹ میں پلا رہے ہیں، ان خاتون سے ہم رابطہ کریں گے ابھی چائے کے علاوہ گٹکا شٹکے کا کوئی اگر کچھ ہو جائے. تو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ امامت کروائی ہے. تمام پیغمبر، موسیٰ کلیم اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، آدم صفی اللہ، یہ سارے کے سارے پیغمبر ہمارے نبی کی امامت میں آپ نے نماز پڑھ کے اللہ نے بتا دیا کہ جو سب سے آخر میں آیا، یہ نہ سمجھنا کہ وہ سب سے اس کا درجہ تم سے کم ہے، وہ سب سے افضل ہے. اور حدیث میں اسی مضمون کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان کیا، فرمایا لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، اب اگر موسیٰ بھی زندہ ہو کے آ جائیں تو مجھے فالو کیے بغیر ان کی نجات نہیں ہوگی. اور ایسا اللہ نے اس امت کو اب مقام دیا ہے نا، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں نازل ہوں گے تو حضرت مہدی عصر کی نماز کے لیے مصلی پہ کھڑے ہوں گے نماز پڑھانے کے لیے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ حدیثوں سے یہ بات ثابت ہے. دمشق میں اتریں گے مسجد میں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام، تو جب نماز حضرت مہدی کی قیادت میں جہاد ہوگا وہ مصلی پہ کھڑے ہوں گے تو آسمان سے فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے بڑے بڑے بال اور بالوں سے پانی ٹپک رہا ہوگا، کیونکہ حضرت عیسیٰ کو جب اٹھایا گیا تھا اس وقت انہوں نے غسل کیا تھا، وہی پانی ان کے بالوں سے ٹپک رہا ہوگا. ایسے فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ لے کے اتریں گے، ہاتھ رکھ کے اتریں گے. لیکن مسجد کے مینار سے سیڑھیاں لگائی جائیں گی ان کو اتارنے کے لیے. کیوں بھائی؟ اب دارالاسباب میں داخل ہو گئے ہیں، اب اسباب کی دنیا میں آ گئے، اب سیڑھیوں سے اتریں آپ.
اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کو جب اٹھایا گیا تھا نا، جو عمر اس وقت تھی، جو کیفیت تھی، بالکل اسی پہ نازل ہوں گے وہ. ان کی عمر میں 1 سیکنڈ بھی اضافہ نہیں ہوا ہوگا. پھر جب نازل ہوں گے تو صحیح حدیثوں میں ہے کہ حضرت مہدی ان کے لیے مصلی خالی کریں گے کہ آپ نماز پڑھائیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کہیں گے؟ اللہ نے اس کا اہل، حدیث کا مفہوم ہے، پورے الفاظ مجھے یاد نہیں، اس کا اہل اللہ نے آپ کو بنایا. کیا مطلب؟ امامت یہی امت کرے گی، میں مقتدی بن کے نماز پڑھوں گا کیونکہ میرا کام جہاد کرنا ہے. امامت، مصلی، یہ امت کا، یہ امت سنبھالے گی. پھر حضرت عیسیٰ ابن مریم کی قیادت میں جہاد ہوگا. سمجھتے ہو؟ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے سب سے پہلے حضرت عیسیٰ ان سے جہاد کریں گے جو جہاد کو مانتے نہیں ہیں. جو جہاد کو نہیں مانتے سب سے پہلے کہیں گے، سب سے پہلے تو آج بہت سے لوگ جہاد کے سرے سے منکر ہی ہو گئے ہیں، تو سب سے پہلے ان کے خلاف جہاد کریں گے کہ تم پہلے آ جاؤ ذرا، ٹھیک ہے نا، صرف سائٹ پہ آؤ. تو اچھا میرے بھائی کہاں چلا گیا یار وہ؟ ہاں، تو حضرت عیسیٰ کی قیادت میں دجال کو بھی قتل کیا جائے گا، اور یاجوج ماجوج بھی نکلیں گے، ان کو بھی قتل کیا جائے گا. یاجوج ماجوج کہاں چھپے ہوئے ہیں ہمیں نہیں پتا. اب لوگ فلسفے پیش کرتے ہیں، ایکچولی وہ یاجوج ماجوج فلاں ہے، کوئی کہتا ہے چائنا والے ہیں، کوئی کہتا ہے یہ چائنا سارا یاجوج ماجوج ہے. تو واللہ عالم. لیکن احادیث سے بہرحال پتہ چلتا ہے ذوالقرنین جو پہلے گزرے ہیں ان کے دور میں تھے، جو انہوں نے دیوار لگا کے ان کو بند کر دیا. اب لوگ کہتے ہیں بھائی گوگل سے، سیٹلائٹ سے وہ دریافت کیوں نہیں ہو رہے؟ بھائی اللہ نے جو ٹائم ان کے دریافت ہونے کا رکھا ہے اس سے پہلے اگر وہ دریافت ہو گئے تو وہ حدیثیں غلط ہو جائیں گی. اور یہ کہنا کہ گوگل سے ہم نے زمین کا چپا چپا دیکھ لیا ہے، گوگل سے زمین کا چپا چپا دیکھا جا سکتا ہے لیکن دیکھا نہیں ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ کیونکہ گوگل سے جب چپا چپا دیکھنا شروع کریں گے نا، یہ بہت آسان کام نہیں ہے. یہ بہت سی چیزیں چھپی بھی ہیں پہاڑوں کے پیچھے، پہاڑوں کے نیچے، ابھی بھی ایسی چیزیں ڈسکوری میں نئی نئی چیزیں دریافت ہو رہی ہوتی ہیں. یہ سائنسدانوں نے دعویٰ ہی نہیں کیا کہ ہم نے زمین کا چپا چپا اور پہاڑ کی ایک ایک غار میں گھس کے سب کچھ چیک کر چکے ہیں ہم. یہ دیکھا ہی نہیں ہے. دیکھا ہی نہیں ہے تو پھر کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں؟ تو یاجوج ماجوج بھی قوم ہے جس کو اللہ نے چھپا دیا ہے، جو قرب قیامت میں ظاہر ہوگی اور زمین پہ فساد مچائے گی، تباہی مچائے گی. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو قتل کریں گے، ان کی دعا سے وہ مریں گے. تو خیر یہ معراج کا، پھر معراج میں پہلا ایک واقعہ کیا کہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام پیغمبروں کی امامت کروائی. تو اس سے ہمارے نبی کی فضیلت کو ثابت کیا. نماز ہر مسلمان کے پیچھے ہو جاتی ہے لیکن مصلی کی ایک ویلیو ہے. تمام پیغمبر موجود تھے، اللہ نے کسی اور پیغمبر کو آگے نہیں جانے دیا. سید الانبیاء ہوں گے آگے. اسی سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ افضل سے افضل شخص کو مصلی پہ کھڑا کیا کریں. سمجھتے ہو؟ باقی ہو ہر ایک کے پیچھے جاتی ہے. اب آپ کو وہ سمجھ میں نہیں آ رہا تو ہٹانے کی کوشش نہ کریں، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں اس سے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام پیغمبروں کے اوصاف بیان کیے، کن کا قد کیسا تھا، کون مضبوط جسم کے. حضرت موسیٰ کے بارے میں فرمایا انتہائی مضبوط جسم کے، گھٹے ہوئے جسم کے مالک تھے، بہت مضبوط. تبھی تو ایک چماٹا لگایا تھا فرعونی کو، قتل کی نیت نہیں تھی، اسی تھپڑ سے اس کا انا للہ ہو گیا. سوچو اگر قتل کرنے کی نیت سے مارتے تو کیا ہوتا. بہت مضبوط. تو پیغمبروں کو اللہ صحت بھی بہت اچھی دیتے ہیں، مضبوط صحت کے مالک ہوتے ہیں. اچھا خیر یہ تو بہت پھر معراج کے واقعات ہیں. اسی معراج میں ہمیں 5 نمازیں ملیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس نبی آئے تو پوچھا کہ کیا تحفہ ملا؟ فرمایا 50 نمازیں. حضرت موسیٰ نے فرمایا میری امت نہیں پڑھ سکی تھی تو آپ کی امت بھی نہیں پڑھ سکے گی، آپ کم کروائیں. کم کرواتے کرواتے کتنی رہ گئیں؟ 5. اس پہ کچھ ملحد لوگوں کا اعتراض ہے، لو بھائی 50 فرض ہو رہی تھی، سارے دن نمازیں ہی پڑھتے رہتے. بھائی ایک طریقہ، اللہ نے فرض 5 ہی کرنی تھی لیکن ایک پروسیس سے گزار کے، ٹھیک ہے نا، تاکہ موسیٰ کلیم اللہ کی فضیلت بھی ثابت ہو جائے. اللہ نے بعض دفعہ کام کرنا ہوتا ہے، پہلے سے ارادہ ہوتا ہے 5 ہی دوں گا، زیادہ نہیں دوں گا، کیونکہ اور بھی دنیا میں کام کرنے ہیں نا، انہوں نے نمازیں ہی پڑھتے رہیں گے. تو لیکن ایک طریقہ رکھا ہوتا ہے تاکہ ایک دوسرے پیغمبر کی فضیلت ثابت ہو. موسیٰ علیہ السلام کی، اور اس سے اسباق کتنے ملے ہمیں؟ حضرت موسیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ آپ کم کروائیں. تو اس سے بہت سارے اسباق ہمیں ملتے ہیں کہ بھائی اگر آپ کا کوئی بھی لیڈر ہے، کوئی پیغام لے کے آتا ہے تو اس کو مشورہ دیا جا سکتا ہے.
بھائی یہ ذرا آسان حکم رکھو، آسان حکم، تاکہ ان کے لیے مشکلات نہ ہو. اس میں بہت سارے اسباق ہیں، ان کی طرف جاؤں گا تو بیان بہت لمبا ہو جائے گا. معراج ہی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو آگ میں جلتے ہوئے دیکھا. وہ زانی تھے. کچھ لوگ جو کچھ واقعات بعد میں ہونے تھے وہ اللہ نے صورت مثالیہ بنا کے پہلے دکھائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو بعد میں ہونے تھے. تو دیکھا آپ نے ننگے بدن میں لوگ ہیں، کچھ مرد اور عورتیں ننگے برہنہ، آگ جلتی ہے تو وہ اوپر کی طرف اٹھتے ہیں. تو آپ نے جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ آپ جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ آپ کی امت کے زانی ہیں، زناکار، زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتیں. انہی کے کپڑے اتار کے نا ان کو ساتھ میں اللہ نے آگ میں ڈال دیا ہے. تو بہت بڑا جرم ہے زنا کرنا. سیکولر لبرل لوگوں کی نظر میں کچھ بھی نہیں ہے. یہ جو خدا کو مانتے ہیں نا ان کی نظر میں ہلکا جرم نہیں ہے، بہت بڑا جرم ہے. تبھی تو پیغمبروں نے اپنے آپ کو زنا سے بچایا. یوسف علیہ السلام بھاگے، بند دروازوں میں بھی بھاگے ہیں، وہ فرار ہوئے. اتنا ہلکا معاملہ نہیں. آج ذرا سی بات پہ زنا کر لیتے ہیں، پھر بعد میں کہتے ہیں توبہ کر لیں گے، ہم توبہ کر لیں گے. زانی کے لیے توبہ کرنا بڑا مشکل، اور توبہ پہ قائم رہنا بڑا مشکل. بچاؤ اپنے آپ کو. ہو گیا تو پھر توبہ کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، لیکن سچی توبہ کرو. تبلیغ میں نکل جاؤ 4 مہینے کے لیے تاکہ اس جرم سے بچنے کی عادت ہو جائے. تو اور اس طرح کے واقعات ہوئے. آگے اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بہت سارے احکام دیے ہیں، بڑے دلچسپ احکام جو اسلام کا خلاصہ ہے. فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے عبادت صرف اللہ کی ہوگی. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ بہت اچھا سلوک ہوگا. احسان اچھے سلوک کو نہیں کہتے، بہت اچھے سلوک کو کہتے ہیں. کتنا اچھا سلوک؟ اما یبلغن عندک الکبر احدہما، اگر تمہارے پاس دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے، او کلاہما، یا دونوں بوڑھے ہو جائیں، فلا تقل لہما اف، تو ان کے سامنے اف مت کرنا. ولا تنہرہما، کبھی جھڑکنا نہیں ان کو. جھڑکنے کا مطلب سمجھتے ہو؟ کوئی ہمیں بہت تنگ کر رہا ہوتا ہے، ہم کیا کہتے ہیں؟ ابے جا یار یہاں سے، بس کر، چپ کر جا بھائی. دوستوں کو جھڑکا جاتا ہے نا، ابے بس کر یار، چپ کر جا. جو فقیر آتے ہیں ان کو جھڑکا جاتا ہے، بھائی جان چھوڑے یار. تو یہ جو اسٹائل ہے، انداز ہے، اللہ کہتے ہیں ماں باپ کے ساتھ کبھی یہ انداز اختیار نہیں کرنا. کیونکہ ماں باپ بوڑھے ہوتے ہیں تو اس طرح کی وہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ آدمی کو غصہ آنے لگتا ہے، تو جھڑکنے کی اجازت نہیں ہے. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان سے ہمیشہ عمدہ بات عمدہ انداز میں. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، رحمت کے ساتھ ذلت سے اپنے بازوؤں کو ان کے سامنے جھکا کے رکھنا ہے. اور کیا؟ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور پھر ان کے لیے دعا بھی مانگنی ہے، اے اللہ ان پر ایسے رحم فرما جیسے انہوں نے مجھ پہ بچپن میں رحم کیا. آپ اپنے بچوں کو دیکھ لو، آپ کی بیوی کیسے پالتی ہے. 1 سیکنڈ ماں کے بغیر بچے گزارا، 1 سیکنڈ گزارا نہیں کرتے. ماں واش روم میں بھی ہوگی نا، بچے چیخ رہے ہوں گے، چھوٹے بچے، تو کتنا قریبی رشتہ طویل عرصے تک ماں اور باپ کے ساتھ. اور باپ شیلٹر دیتا ہے. جو ماں اتنی محبت سے پال رہی ہے اس کو شیلٹر کس نے دیا ہے؟ باپ نے. سارا نان نفقہ کس نے اٹھایا ہے؟ باپ نے. کیسی باپ کو اولاد سے محبت ہوتی ہے. کہتے ہیں نا کہ دوست چاہتا ہے کہ یہ میرے برابر نہ آئے، مجھ سے کم ہی رہے. بھائی چاہتا ہے کہ یہ میرے برابر آ جائے، آگے نہ جائے. باپ چاہتا ہے یہ مجھ سے بھی آگے نکلے. یہ جذبہ اللہ نے کس کو دیا ہے؟ باپ کو. تو ہماری سوسائٹی میں، اسلامی سوسائٹی میں ہمیشہ سے ماں باپ کا بہت احترام رہا ہے. اب یہ سیکولر لبرل لوگوں نے آ کے اس احترام کی ایسی کی تیسی کر دی. اولاد کے حقوق بیان کیے جا رہے ہیں،
اور ویمن رائٹس ہیں ہماری سوسائٹی میں, جانوروں کے رائٹس ہیں ہماری سوسائٹی میں, انگریزوں نے اس پہ تنظیمیں بنائی ہوئی ہیں, جانوروں کے حقوق, بچوں کے حقوق, خواتین کے حقوق, مزدوروں کے حقوق, ماں باپ کے حقوق کے نام پہ کوئی تنظیم انگریز نہیں بنا سکا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کیوں؟ وہ ماں باپ کو حق دیتا ہی نہیں ہے. خدا ماں باپ سے وہی محبت کرے گا اور وہی حقوق دے گا جس کو اللہ سے محبت. انگریزوں نے سب کو حقوق دیے, جو سب سے بڑے محسن تھے نا, سب سے پہلے خدا, گاڈ, اللہ, اس کو سوسائٹی سے خارج کیا. جو سب سے بڑا محسن ہے, جس نے پیدا کیا, اس کا تو انکار کر دیا کہ ہم مندر سے بنے ہیں, خدا ودا کوئی نہیں ہے. دوسرا, جو آپ کے سب سے بڑے محسن تھے والدین, ان کے ساتھ جو ناروا سلوک ہوتا ہے نا ان ملکوں میں, اولڈ ہاؤس کی زینت بنتے ہیں, وہ رالیں ٹپک رہی ہوتی ہیں, کوئی منہ سے صاف کرنے والا نہیں ہوتا, جو حشر نشر ہوا ہے بوڑھوں کا. ٹھیک ہے, کچھ لوگ تھوڑا بہت کر بھی رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے اللہ کو پتا تھا کہ انسان سب سے زیادہ جس رشتے سے غافل ہوگا, بھولے گا, وہ رشتہ کون سا ہے؟ ماں باپ کا. تو اس لیے قرآن کے الفاظ دیکھو, وَقَضَىٰ رَبُّكَ, یہ تیرے رب کا آرڈر نہیں ہے, فیصلہ ہے. فیصلہ آرڈر سے بڑھ کے ہوتا ہے. آرڈر میں تبدیلی کا چانس ہوتا ہے, فیصلوں میں تبدیلی نہیں ہوتی. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. دعا مانگنی ہے کہ اے ہمارے رب, ان پر ایسے رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں ہم پہ رحم کیا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ربکم اعلم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین فانہ کان للاوابین غفورا. انسان ماں باپ کے ساتھ جب رہتا ہے, کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کمی کوتاہی ہو جاتی, کیونکہ اکٹھے رہتے ہیں نا, طویل عرصہ رہتے ہیں, تو کچھ نہ کچھ اونچ نیچ ہو جاتی ہے. تو اللہ نے فرمایا اگر کچھ اونچ نیچ ہو جائے تو توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے, اللہ توبہ کرنے والوں کو معاف کرتا ہے. آگے ارشاد ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ. ماں باپ کے بعد رشتہ داروں کا حق ہے. یہ چیز بھی غیر مسلم سوسائٹی میں نہیں. ان کے ہاں سگا بھائی اور دوست برابر ہے, سگی بہن اور کوئی انٹی ونٹی سب برابر ہے. اللہ کہتے ہیں رشتے داروں کو ان کا حق دو. تو اسلام میں قرابت داری کی ویلیو بہت زیادہ ہے. آپ کو رشتے جوڑنے پڑیں گے, چاہے پیسوں سے جوڑنے پڑیں, اچھی بات سے جوڑنے پڑیں. تو اسلام رشتوں کے بغیر زندگی کا قائل نہیں ہے. اور آگے اللہ نے فرمایا والمسکین وابن السبیل, مسکینوں کو بھی ان کا حق دو. سوسائٹی میں غریب مسکین لوگ ہیں, ان کو تلاش کرو. افطار پارٹیاں مت کراؤ مسٹنڈوں کی, جو توندے بھری بھی لوگوں کو پراٹھے افطاری میں سموسے پکوڑے مت کھلاؤ. کس کو کھلاؤ؟ مساکین کو, غریبوں کو تلاش کر کر کے کھلاؤ. وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا. کتنا زبردست اللہ کا کلام ہے. صحابہ کرام چونکہ قرآن سن کے فوراً عمل کرتے تھے, تو ان کے بارے میں یہ ڈر تھا کہ ان کو جب بتا دیا نا کہ مسکینوں پہ بھی خرچ کرو, رشتہ داروں پہ بھی, تو یہ اتنا خرچ کر دیں گے کہ خود محتاج ہو جائیں گے. تو اللہ نے فرمایا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا, ضائع مت کرنا. آج دیکھو دو لفظ قرآن میں استعمال ہوئے, ایک تبذیر اور ایک اسراف. اسراف کہتے ہیں اپنی حیثیت سے زیادہ خرچ کرنا, تبذیر کہتے ہیں خرچ کرنا لیکن بے موقع. تو اللہ نے کہا رشتہ داروں پہ بھی خرچ کرو, مسکینوں پہ بھی. یہ خرچ بے موقع نہیں ہونا چاہیے. رشتہ دار کو ضرورت ہے راشن کی, آپ نے لینڈ کروزر خرید کو دے دی اس کو. ایک آدمی کو ضرورت ہی نہیں ہے افطاری کی, آپ نے کروڑوں روپے افطار پارٹیوں پہ, افطاری کے ڈبے آپ نے پبلک میں بانٹ دیے. تو یہ کیا ہے؟ تبذیر, بے موقع خرچ ہو رہا ہے. یہ صدقے کے بکروں کو بھینٹ چڑھایا جا رہا ہے. بھائی غریب کو راشن دو, آپ بکرا دے رہے ہو. تو بے موقع خرچ کو کیا کہتے ہیں؟ تبذیر. اللہ کو پتا تھا جب یہ سخاوت پہ بیانات سنیں گے نا, تو رمضان میں ان کی سحری پارٹیاں بھی ہوں گی, افطار پارٹیاں بھی. کسی دوست کو پارٹی دینا ایک الگ بات ہے, لاکھوں کروڑوں روپے پیٹ بھروں کو پہ خرچ کر دینا, جن کے پاس سب کے پاس کھانے کو ہے, لینڈ کروزر سے نکل کے لوگ آ رہے ہیں اور وہ صدقے زکوٰۃ کے پیسوں سے افطاریاں کھا کے جا رہے ہیں. یہ کیا کر رہے ہو بھائی؟ کیوں دے رہے ہو پیسے ایسی جگہوں پہ؟ کتنے چور اچکے ڈاکو ہیں جو ماشاءاللہ فری پھوکٹ کی سحریاں کھا رہے ہیں,
اور فری پوکٹ کی افطاریاں کھا رہے ہیں. کہہ رہے ہیں پہلے ہم ڈکیتی کے لیے جب کراچی میں تشریف لایا کرتے تھے تو ٹھکانہ نہیں ہوتا تھا ہمارے پاس, 2-4 دن بھوک میں, پھر کسی کا کوئی جگاڑ ہو گیا تو الگ بات ہے. اب اللہ کا شکر ہے ہم نے فری پھوکٹ میں ان کو اپاہج بنا دیے, یعنی لوگوں کو اپاہج بنا دیا اور ڈاکوؤں کو شیر بنا دیا کہ کھانے کا انتظام ہماری طرف سے, پسٹل آپ اپنے خرچے پہ خرید لیے گا. تو میں بالکل اس کا قائل نہیں ہوں جو افطاری کے اور سحری کے بڑے بڑے شہروں کے اندر دسترخوان لگ رہے ہیں. لگاؤ یہ دسترخوان, کہاں جا کے لگاؤ, اندرون سندھ لگاؤ, KPK کے غریب علاقوں میں لگاؤ, بلوچستان کے غریب علاقوں میں لگاؤ, ہم بھی آپ کا ساتھ دیں گے. یہاں سب پیٹ بھرے ہوئے لوگ ہیں میرے بھائی, 4 غریب ہوتے ہیں اور 4000 توندے بھرے ہوئے لوگ آ رہے ہوتے ہیں. تو یہ غلط ہے, اس کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے اس طرز عمل کی. کروڑوں روپے کا سرمایہ لوگوں کا پیٹ بھروں پہ خرچ ہو رہا ہے جن کے پاس کھانے کو بہت کچھ ہے. تو اسی لیے قرآن نے کہا کہ غریب کو بھی کھلا, رشتہ دار کو بھی کھلا, لیکن بے موقع خرچ نہیں کرنا ہے. بے موقع خرچ. زکوٰۃ کے پیسوں سے کسی غریب کی شادی ہو رہی ہے, جہیز سمجھ میں آتا ہے, بیچاری کے پاس سامان نہیں ہے, دے دیا آپ نے, لیکن آپ زکوٰۃ کے پیسے دے رہے ہو اور شادی میں فنکشن ہو رہا ہے, جی فلانے کی بچی کی شادی ہے, بیچارہ غریب آدمی ہے, ڈانس پارٹی کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہے, ڈانس پارٹی کے لیے. تو میں چاہتا ہوں غریب کی بچی ہے وہ بھی ایسے ہی شادی کرے جیسے ڈیفنس میں شادیاں ہوتی ہیں. ڈیفنس میں بھی ہر جگہ ڈانس پارٹی نہیں ہوتی, ڈیفنس والے بھی ہمارا بیان آج کل سن رہے ہیں, جہاں ہوتی ہے ان کی بات کر رہا ہوں. تو میں چاہتا ہوں کہ غریب کی بچی کی بھی وہی شادی ہو. بھائی کیا کر رہا ہے تو یار, جو ضرورت کی جگہ ہے وہاں آپ دل کھول کے خرچ کرو. لیکن قرآن کو پتا تھا کہ یہ جب سخاوت پہ بیان سنیں گے تو تبذیر شروع کر دیں گے. یہ تبذیر کا مطلب کیا ہے؟ بے موقع خرچ کرنے کی اجازت نہیں ہے. موقع جگہ ہو خرچ کرنے کی وہاں خرچ کرو آپ. اور دوسری چیز اسراف کا مطلب اپنی آمدن سے زیادہ مت. اس کو تو پھر بھی لوگ مانتے ہیں بھائی اپنی آمدن سے زیادہ خرچ نہیں کرنا. تبذیر کا معاملہ آج کل بڑا خراب ہوا ہے. تو اللہ نے فرمایا لیکن خرچ کرنا ہے, رشتہ داروں پہ بھی, غریبوں پہ بھی اور مسکینوں پہ بھی, ان پہ خرچ کرنا ہے. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. اللہ فرماتے ہیں جو بے موقع خرچ کرتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں. اب دیکھو خرچ کر بھی رہے ہیں, نیت بھی اللہ کو خوش کرنا, لیکن موقع نہیں ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں نتیجہ کیا نکلے گا, تم شیطان کے بھائی. شیطان بڑا خوش ہوتا ہے بے موقع خرچ کرنے سے. شیطان کہتا ہے دیکھو مالداروں کو بھی زکوٰۃ اور صدقے اور فطرانے کھلائے جا رہے ہیں, ایکچولی میں یہی تو چاہتا تھا کہ غریبوں کا پیٹ نہ بھرے, مالداروں کی ساری دولت حرام خوروں کے پیٹ میں جائے. صحیح ہے نا. میں نہیں کہہ رہا جو جتنے سحری افطاری کر رہے ہیں سارے حرام خور ہوتے ہیں, وہ بیچارے ضرورت مند بھی ہوتے ہیں ان میں, اور کچھ ویسے ہی گزرتے ہوئے غریبی میں بیٹھ جاتے ہیں کہ اب کہاں جائیں افطاری کرنے, چلو دسترخوان لگا ہوا کھا لو. وہ عزت دار ہوتے ہیں لیکن اب مجبور ہوتے ہیں کہ چلو یار, وہ ڈبہ اسی لیے ساتھ لے کے نہیں گھوم رہے ہوتے, ان کو پتا ہے جگہ جگہ دسترخوان لگے ہوئے. لیکن اس کو پروموٹ نہیں کرنا چاہیے. اس سے جو اوریجنل غریب لوگ ہیں ان کے منہ سے, بیچاروں کے منہ سے نوالا چھن جاتا ہے. اور مالداروں کو بھی چاہیے یار تم خرچ کرو, کون منع کر رہا ہے, یہ تو ثواب ہے, تو اللہ کا حکم ہے, لیکن دیکھو تو صحیح کہاں جا رہا ہے. ہاں اگر آپ نے کھلانا ہے مالداروں کو تو دعوت کا لیبل لگاؤ, دعوت کا لیبل لگاؤ. بھائی یہ زکوٰۃ نہیں ہے, یہ ہم ویسا ہی ایک ایونٹ ہے جس میں لوگوں کو کھانا کھلانا چاہتے ہیں. ایونٹ کا نام دو آپ اس کو, جس نے پیسے دینے ہوں گے. جیسے ہم نے آپ کو چائے پلائی, خاتون نے بھیجے میری طرف سے سب کو 5000 کی چائے پلا دیں, نہ وہ زکوٰۃ ہے نہ وہ فطرانہ ہے. بھائی وہ اکرام ہے. بھائی یہاں لوگ جیسے اعتکاف میں لوگ دعوت کرتے ہیں, اعتکاف والے آئے ہوئے ہیں, یار اللہ کے مہمان ہیں ہماری طرف سے دعوت ہو جائے, تو وہ کوئی زکوٰۃ تھوڑی ہوتی ہے, اس میں لیبل یہی ہوتا ہے بھائی اللہ کے مہمان ہے دعوت. تو اگر کوئی آپ کو کھلا رہا ہے فری پھوکٹ میں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن یہ جو نام صدقے, خیرات, فطرانے اور یہ سب چیزوں کے نام پہ جو وہ یہ سحری افطاریوں کا ایک بازار گرم ہوا ہے, اور لوگوں کو دیکھو تبلیغ میں ایسا ہونے لگا تھا کہ جہاں تبلیغ والے جاتے دعوتیں ہوتی, تو تبلیغ کے اکابر کو خیال ہوا کہ یہ بگڑ جائیں گے, اپنا 1 روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ ہی نہیں ہو رہا, سارے محلے والوں کا خرچہ. تو ایسے علاقوں میں تبلیغ والوں نے پابندی لگائی دعوت قبول کرنے پر, کیونکہ اپنی جان اپنا مال خرچ کر کے تبلیغ کرو تو فائدہ ہوگا, دوسروں کے پراٹھوں پہ تبلیغ میں فائدہ نہیں ہوگا. تو وہ بھی اس کا خیال کرتے ہیں. آگے چلتے ہیں ہم. تو اللہ نے فرمایا کہ اگر رشتہ داروں واقعی کوئی مسکین ہے, کوئی واقعی رشتہ داروں میں غریب ہے, اور تمہارے پاس اس کو دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں, تو دھتکارو مت اس کو, بلکہ فقل لہم قولا میسورا, اچھی بات کر لو بھائی ابھی گنجائش نہیں ہے, جب اللہ گنجائش دے گا تو ہم آپ کی مدد کریں گے.
آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، یہ اسراف سے منع، ابھی تبذیر سے منع کیا تھا، اب اسراف سے فرمایا نہ تو اتنے کنجوس بن جاؤ کہ اپنے دونوں ہاتھ گردن سے باندھ لو، مغلولتاً الی عنق، ایسے گردن سے نہ یوں پکڑ لو، ایک روپے بھی خرچ نہیں ہو. کنجوسوں کو دیکھا ہے آپ نے؟ کوئی مر رہا ہو، سڑ رہا ہو، مکان کا کرایہ نہیں نکلتا کنجوسوں سے، تنخواہ نہیں نکلتی ملازم کی، ملازمین رو رہے ہوتے ہیں صاحب اب آج 15 تاریخ ہو گئی ہے، کہہ رہے 15 ہوئی نا، مر تو نہیں رہا نا، ایسی ایسی باتیں کر کے ٹرخا رہے ہو، دے دوں گا نا، بھاگ تھوڑی رہا ہوں، جو اس کا حق ہے وہ نہیں دے رہے ہوتے. تو یہ اٹ از کالڈ کنجوس. وہ لطیفہ 20 دفعہ سنا چکا ہوں، لیکن چائے سے زیادہ آپ کو فریش کرے گا وہ لطیفہ. دوبارہ سن لو، کچھ چیزیں میرے مشورے پہ بھی سن لیا کرو. ایک کنجوس آدمی بچوں پہ خرچ نہیں کرتا تھا، بچوں کو دیسی گھی کھانے کا شوق تھا، وہ کہتا تھا نہیں خرچہ ہوتا ہے بہت. سخاوت کو جوش آیا تو ایک دن گھی کا ڈبہ لے آیا. اب گھی کے ڈبے پہ باہر بھی چکنائی ہوتی ہے، کہتا ہے دیکھو ڈبے پہ لگا لگا کے کھاؤ، جب تک ڈبے کا باہر کا گھی ختم نہیں ہوتا اندر ڈبہ نہیں کھلے گا. اس کو اچھی طرح سے رگڑو نا. وہ بیچارے صبح ناشتے کے لیے نا روٹی کو اس پہ لگا لگا کے کھاتے. اس کا اس دوران سفر ہو گیا تو اس نے وہ ڈبہ الماری میں بند کر دیا کہ کمبخت کہیں کھول کے بیڑا نہ غرق کر دیں، جب میں واپس آؤں گا تو پھر کھانا. تو الماری میں بند کر دیا. کئی مہینوں کے بعد یہ واپس آیا، بچوں سے پوچھا دیکھو گھی سے روٹی تو نہیں کھاتے تھے، ڈبہ تو نہیں کھولا؟ انہوں نے کہا نہیں. کہتے پھر ناشتہ کیسے کرتے تھے؟ ابو ہم الماری سے روٹی لگا لگا کے کھاتے تھے. وہ بھی تو کنجوس کے بچے تھے نا. ہم الماری سے روٹی لگا لگا کے کھاتے تھے. رکھ کے تھپڑ لگایا. بغیر تو کچھ دن گھی کے بغیر گزارا نہیں کر سکتے. تو ایسے کنجوس الحمدللہ سوسائٹی میں موجود ہے. رپورٹیں آتی ہیں، خواتین بتاتی ہیں ہمارے میاں کمبخت جیب سے دھیلا نہیں نکالتا یار، چھڑا چھڑا کے مارا ہوا ہے، پیسے ہیں اس کے پاس، بچوں پہ خرچ نہیں ہو رہا، دوستوں پہ خرچ نہیں ہو رہا. کچھ ایسے بھی ہم نے اللہ کا شکر ہے غیرت مند بھی دیکھے اور بے غیرت بھی دیکھے. ایسے بھی بعض دوست ہوتے ہیں جا رہے ہیں نا جو چلو جی آصف اسکوائر چلتے ہیں، سوراب بورڈ چلتے ہیں، فلاں ہوٹل پہ چلتے ہیں، یار کبھی اس نے پیسے دے دیے، کبھی ہم نے دے دیے، کبھی اس نے دے دیے. کچھ دوستوں میں آپ دیکھنا ایک آدھ ایسا ہوتا ہے جو کبھی بھی پیسے نہیں نکالتا، وہ صرف پیڑے کھانے کے لیے ہوتا ہے، اسے شرم ہی نہیں آتی. ایسے بھی ہم نے دیکھے ہیں، اس کو شرم ہی نہیں آ رہی ہوتی، کھانے میں پہنچ جائے گا ہر جگہ. ہمارے ایک دوست چائنا میں گئے، اب وہاں سب مسافر تھے تو اپنے اپنے پیسے خرید کے کھانا. یہ کہتے ہیں میں جب بھی کھانا کھانے کے لیے بیٹھتا، یہ لوگ جو انلیگل گئے ہوئے ہوتے ہیں نا، سلپ ولپ ڈنکی ونکی لگا کے، یہ اس طرح کی حرکتیں بہت کر رہے ہوتے ہیں. تو ان کو اسی طرح کا کوئی پاکستانی چاہیے ہوتا ہے جو کھا رہا ہو تو ہم بھی بیٹھ جائیں. تو کہہ رہے ہیں ایک دن کیا ہوا، آ گیا وہ بیٹھ گیا میرے ساتھ کھانے میں. پاکستانی تھا. کہتے ہیں میں نے کہا پاکستانی بھائی یہ کیسے روکیں یار اس کو، اب کھانا دوسرے ملکوں میں مہنگا ہوتا ہے، سستا نہیں ہوتا. ہر آدمی کمانے گیا ہوا ہے، وہ صدقے خیرات تھوڑی کرنے گیا ہوا ہے وہاں پہ. کہہ رہے ہیں ایک دن میں نے کھلا دیا، دوسرے دن پھر آگے بیٹھ گیا، کھا لیا بھائی چلو. کہہ رہے تیسرے دن آیا تو میں نے کہا اس کو کھلایا اچھی طریقے سے نا، خود بھی کھایا اس کو بھی کھلایا. تو کھانے کے بعد اٹھ کے جانے لگا. میں نے کہا پیمنٹ تیرا باپ دے گا، بیٹھ ادھر. پیمنٹ کون دے گا؟ ہوٹل والے سے کہا اس سے پیسے نکالو. کہہ رہے بھائی میں کیوں؟ کہہ رہے 2 دن میں نے کھلا دیا نا، اب تو کھلائے گا. اور میں نے ہوٹل والے سے کہا اس کو پکڑ کے رکھنا، یہی کھلائے گا کھانا. تو پتہ نہیں اب مجھے یاد نہیں کس نے پیسے دیے. کہتے ہیں چوتھے دن الحمدللہ نہیں آئے. ہمارے حضرت بھی ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ ایک آدمی کو عادت تھی، کوئی بھی نہاری کھا رہا ہوتا تھا نا بنس روڈ میں، تو یہ بھی جا کے بیٹھتا، نیمبو نچوڑ دیتا تھا اس میں کہ بھئی نیمبو میں اپنے گھر سے لا جاؤں. نیمبو نچوڑتا اور شروع ہو جاتا. اب اگلا کیسے منع کرے یار، اس کی بھی شرکت تو ہو گئی ہے نا لیمن نچوڑ کے. تو کئی دنوں سے ایک آدمی نوٹ کر رہا تھا یار یہ جب بھی آتا ہے لیمو نچوڑ کے شریک ہو جاتا ہے، اس نے آج پلان بنایا ہوا تھا اس کو نہیں کھانے دوں گا میں. تو یہ نہاری منگوائی، یہ نیمبو نچوڑ آیا، نیمبو نچوڑا اور شروع ہو گیا. اس نے رکھ کے ایک تھپڑ لگایا، لیکن یہ نہیں رکا، کھا رہا ہے. اس نے کہا میں نے تجھے تھپڑ لگایا تو پھر بھی کھا رہا ہے. کہہ رہے میری ماں بھی مجھے تھپڑ مار مار کے کھلاتی تھی، میں نہیں کھاتا تھا، تھپڑ مار مار کے کھلاتی تھی مجھے. تو یہ جو بغیرت لوگ ہوتے ہیں نا یہ تھوڑے بغیرت نہیں ہوتے. جتنے بغیرتی کے تانے دو یہ کرتے ہیں. ابھی دیکھو یہ جو پڑوس میں مفتی ہے نا، مفتی منیر بنا ہوا ہے، مفتی نہیں ہے یہ 15-20 سال سے ناخن دیکھ کے چور بتا رہا ہے اور عورتوں کے بنیان سو کے جن بتا رہا ہے. میں نے کبھی ممبر پہ اس کا نام لیا؟ بتاؤ. میں نے عاملوں کے خلاف جرنلی بولتا ہوں، میں کبھی نام لے کے نہیں رد کرتا.
اس کو کچھ مسئلہ ہو گیا ہے, اس کے سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہر بیان میں مجھے واجب القتل قرار دے رہی ہے. آج جمعے کے بیان میں پھر اس نے بیان کیا ہے کہ مفتی طارق مسعود واجب القتل ہے. اس کو تکلیف کس بات کی ہے؟ میں نام اس لیے لے رہا ہوں کہ بہت زیادہ ہر جمعے کے بیان میں اس کا ٹاپک ہی یہی ہے. تو اس کو تکلیف کس بات کی ہے؟ میں نے اس کے بارے میں, اور میں نے بھی بولا جب اس نے میرے خلاف بولنا شروع کیا واجب القتل واجب القتل. پہلی بات تو کہ جو بھی کسی کو واجب القتل کہہ رہا ہے نا, جو بھی مذہبی اسکالر, اس کو بولو خود جا کے قتل کرو, خود جاؤ. آپ اپنے مریدوں کو بے وقوف بنانے کی کوشش مت کرو. جیل کی سلاخیں وہ کاٹتے ہیں, پھانسیوں کے پھندوں پہ وہ لٹکتے ہیں, اور ہیرو تم بن جاتے ہو. تم صرف جنازہ پڑھانے آؤ گے ہیرو بننے کے لیے. تو یہ کام جو بھی جب آئندہ جمعے کی تقریر میں بولے نا واجب القتل ہے گستاخ, تو بولو سر آپ جس کو گستاخ سمجھتے ہیں نا وہ ادھر ہی قریب میں رہتا ہے, آپ کائنڈلی یہ ہمت کریں جا کے, پھر ہم آپ کا جنازہ پڑھائیں گے. اگر حکومت نے آپ کو پھانسی پہ لٹکا دیا یا مفتی صاحب کے گارڈوں نے آپ کو مقابلے میں شہید کر دیا, تو مفتی صاحب کے جنازے میں ہم نہیں آئیں گے, لیکن ہم آپ کا جنازہ پڑھائیں گے. آپ شہادت کے مرتبے پہ پہنچو گے. تو سر یہ کام آپ کریں. یہ تو اس کا اصل جواب ہو گیا کہ جمعے میں نا جب بھی آئندہ دوبارہ وہ بولے نا گستاخ واجب القتل ہے, تو آپ کھڑے ہو جائیں, آپ بولے سر یہ کام آپ کریں, یہ پسٹل ہم آپ کو دیتے ہیں. یہ جو صحرا ہے نا, یہ آپ اپنے یہ کریں, اپنے مریدوں کو بے وقوف بنانے کی. یہ اپنے مریدوں سے یہ کام کرواتے ہیں, ان کو جیلیں ہوتی ہیں, گارڈ بعض دفعہ ان کو الٹا جواب میں مار دیتے ہیں اور یہ ہیرو بن جاتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ جب اس نے میرے خلاف بولنا شروع کیا تو پھر میں نے اس کو ایکسپوز کیا کہ اس کو تکلیف اس بات کی ہے کہ میں عاملوں کے خلاف بولتا ہوں, اور مجھے اس کے بارے میں مستند جگہوں سے پتا چلا ہے کہ یہ خواتین کے بنیان سونگتا ہے. تو اب اس کو چڑھو رہی ہے اسی جملے سے بنیان بنیان بنیان. تو اس کا حل یہ کہ آپ بنیان سونگنا چھوڑ دیں. آپ کی عزت اس میں نہیں ہے کہ آپ میرے خلاف باتیں کرنا شروع کریں. آپ کی عزت اس میں ہے کہ بنیان سونگنے والا کام بولو چھوڑ دیں. لیکن غیرت ہوگی تو یہ کام چھوڑے گا نا, ان کا دھندا بنیان سے چلتا ہے. تو وہ بھی بے غیرت ہیں جو اپنی بیویوں کے بنیان ان لوگوں کو لا کے یا عورتوں کے بنیان سنگھاتے ہیں یا اپنے بنیان سنگھاتے ہیں. اور جو سونگتا ہے اس کا تو امیون سسٹم بہت ہی بوسٹ کیا ہوا ہے یار. تو ان کو تکلیف اس بات کی ہے. تو اس لیے میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ شرافت سے باز آ جا, ورنہ سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنا ہمیں بھی آتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور اصل بات یہ کہ بنیان چھوڑ دے تو. جب تو بنیان سونگنا چھوڑ دے گا تو ہم بولنا بھی چھوڑ دیں گے. اور تو ہم تو بول رہے ہیں تیری وجہ سے, دفاع میں بول رہے ہیں, ورنہ بنیان سونگنے والے تو ہزاروں پڑے ہوئے. ہم نے کبھی بولا کسی کا نام لے کے کسی کے خلاف؟ تو یہ مسئلہ. خیر اب کہاں ہم نکل لیے, آگے چلتے ہیں میرے بھائی. بس جلدی سے 5 منٹ میں یہ مکمل کرتا ہوں موضوع. تو اللہ نے فرمایا, ہاں چلا گیا بھائی, ہاں اللہ فرماتے نہ اپنے ہاتھ کو اتنا کنجوس بن جاؤ کہ گردن سے باندھ لو, ولا تبسطها کل البسط, اور نہ ایسے بن جاؤ کہ یوں اڑانا شروع کر دیا. یہ بھائی پیسے چاہیے, یہ لو, پیسے چاہیے, یہ لو. اس سے کیا ہوگا؟ فتقعد ملوما محسورا, تیری ساری دولت ختم ہو جائے گی اور تو قابل ملامت ہوگا, تھکا ہارا بیٹھ جائے گا. کل خود لوگوں سے بھیک مانگتا پھر رہا ہوگا. جیسے آج کسی نے مسئلہ پوچھا تھا نا کہ مفتی صاحب میرے بھائی تبلیغ میں گئے, پیسے نہیں تھے سال کے لیے, میں نے سارے پیسے ان کو دے دیے, اب میرے پاس پیسے ہیں نہیں تو مجھے مدد چاہیے. بھائی آپ نے اتنے پیسے دیے کیوں کہ آپ کو آج مدد چاہیے؟ تو یہ تو حرام ہے اسلام میں اس طریقے سے کسی کی مدد کرنا. اسی کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا. آگے اللہ فرماتے ہیں ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء, اے اللہ تو ہمیں کیوں کہہ رہا ہے کہ سارا خرچ نہ کرو, اعتدال سے خرچ کرو اور کنجوسی بھی نہ کرو؟ اللہ کہتے ہیں اس لیے کہ اس سے یہ نہیں ہے کہ رزق کے خزانے تمہارے ہاتھ میں, رزق کے خزانے میرے ہاتھ میں ہی ہے, لیکن میرا حکم ہے اس کو فالو کرو. پھر میری مرضی, جس کے لیے رزق کے دروازے کھول دوں, جس کے لیے رزق کے دروازے بند کر دوں. ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق, اپنی اولاد کو غربت کے خوف سے قتل مت کرو. نحن نرزقهم وإياكم, ہم انہیں بھی روزی دیں گے اور تمہیں بھی روزی دیں گے. ان قتلهم كان خطئا کبیرا, ان کا قتل بہت بڑا جرم ہے. ولا تقربوا الزنا, زنا کے قریب بھی مت پھٹکو. زنا نہ کرو یہ نہیں کہا, قریب مت جاؤ. قریب کیسے جاتے ہیں؟ ٹک ٹاک پہ لڑکیوں سے, فیس بک پہ لڑکیوں سے رابطہ کرنا, موبائل پہ لڑکیوں سے رابطہ, یہ رابطے ہوتے ہیں تو زنا کی طرف قدم جاتے ہیں. یہ رابطے ختم کر دی اللہ نے. عورت تک پہنچنے کا ایک راستہ شادی, بس بیوی بناؤ. اس کے علاوہ سارے راستے اللہ نے حرام اور ناجائز کر دیے.
انہ کان فاحشہ، یہ زنا بہت بڑی بے حیائی ہے، وساء سبیلا، اپنی خواہش کو پوری کرنے کا بہت بدترین راستہ ہے. ساء عربی میں تعجب میں آتا ہے، یعنی اللہ بھی تعجب، گویا کہ تعجب کر رہے ہیں، اللہ کو تعجب نہیں ہوتا، گویا کہ اتنا گندا راستہ کہ انسانیت کے لیے بدنما داغ، اتنا برا راستہ ہے، گدھے گھوڑوں کا کام ہے. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی انسانی جان کو قتل مت کرو. وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا، اگر کسی نے تمہیں قتل کر دیا ہے یا تمہارے کسی ریلیٹو کو، تو خود سے، یہ نہیں کہ قاتل کے بھائیوں کو قتل کر دیا، دشمنیاں بڑھا دیں. فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا، تو ہم نے مقتول کے ولی کو قدرت دی ہے کہ وہ قاتل کو قتل کر سکتا ہے. فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ، لہذا قتل میں حد سے تجاوز نہ کرے. کیا مطلب؟ قاتل کو صرف قتل کرنے کی اجازت ہے قصاصاً، چاہو تو دیت لو یا اس کو قتل کرو، قاتل کے علاوہ کسی اور طرف جانے کی اجازت نہیں. بعض علاقوں میں ایسا ہوتا ہے، قاتل، آپ کے ابا کو کسی نے قتل کیا، آپ نے کہا قاتل مل گیا تو ٹھیک ہے اس کو مار دیں گے، وہ نہیں ملا تو اس کے بھائی کو مار دیں گے، وہ نہیں ملا تو اس کے چاچا، جو ملا اس کو مار دو. یہ بعض علاقوں میں ہوتا ہے، یہ ناجائز ہے بھائی. جو مجرم ہے صرف اس کو، مجرم کے علاوہ کسی اور کو قتل نہیں کیا جا سکتا. وہی وہ ہو گیا جون پور میں نا، ایک آدمی نے کہا جون پور بڑا زبردست ہے، انصاف ہوتا ہے، وہاں چلتا ہوں. گرو نے کہا نا، تو چیلے نے کہا کہ حضور وہاں نہ جائیں، انصاف اتنا ہوتا ہے افورڈ نہیں کر پائیں گے. اس نے کہا نہیں انصاف ہوتا ہے، سب کے ساتھ مساویانہ سلوک ہوتا ہے. تو اس ملک میں چلے گئے یہ، تو وہاں دیکھا کہ جلاد ایک موٹے آدمی کو پھانسی پہ لٹکا رہا ہے، اس کی گردن آ نہیں رہی تھی، گردن نہیں آ رہی تھی. اب یہ جو گرو تھا نا، یہ باریک گردن والا تھا. تو جلاد نے بادشاہ کے کہا بادشاہ سلامت، جس کو قتل کی سزا سنائی گئی ہے اس کی گردن اتنی موٹی ہے پھندے میں نہیں آ رہی. تو بادشاہ نے کہا قریب میں جس کی آ رہی ہے اس کو لٹکا دے پھر کیونکہ ہمارے یہاں انصاف، سب برابر ہیں، قاتل اور جو غیر قاتل سب کیا ہیں، برابر. قاتل کی نہیں آ رہی تو جس کی آ رہی ہے، تو گرو کی آ رہی تھی، اس کو پکڑ کے لے جانے گئے، وہ بھاگا اور توبہ کی کہ آئندہ اس کنٹری میں نہیں آؤں گا. تو بعض گاؤں میں دیہاتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ اصل قاتل مل نہیں رہا، تو چلو اس کا جو ریلیٹو مل رہا ہے فی الحال اس کو مار دو. اس سے جو دشمنیاں اور جو لڑائیاں صدیوں تک نسلیں برباد ہو جاتی ہیں. میں گلگت کے ایک گاؤں میں گیا، ہمارے ایک دوست مجھ سے یہاں ملنے آئے، میری بڑی گپ شپ تھی ان سے. جب میں گیا تو انہوں نے مجھے بلایا کہ آپ آئیں. ایک پوائنٹ طے ہوا کہ وہاں تک آپ آ جائیں، یہاں تک میں آؤں گا، ملاقات ہوگی. میں نے کہا اکیلے آ رہے ہوں گے؟ دیکھا 50 بندے کلاشن کوفے لے کے ان کے ساتھ. ابے میں نے کہا کیا ہو رہا ہے بھائی، یہ میں تو آپ سے ملاقات کے سلسلے میں حاضر ہوا ہوں، یہ مجھے اغوا کرنے آئے ہو، کیا کرنے آئے ہو؟ میں پہلے تو ڈر گیا. اچھا ان کی تھی بھی ماشاءاللہ 4 بیویاں. یہ موضوع سیٹ کے بعد آگے معذرت چاہتا ہوں. تو 4 بیویوں کا فائدہ یہ ہوا کہ ان کے بیٹے، پوتے، داماد، وہ سارے کلاشن بردار، پوتے وہ سارے، وہ آئے ملنے کے لیے. میں اکیلا باریک سا، میں بیٹھا ہوں ان کے سامنے، وہ میرے سامنے. اور اس زیادہ کیمرے کا دور تھا نہیں اس وقت، 2000 میرا خیال ہے یہ 11 یا 12 کی بات ہوگی. تو میں نے کہا یہ سب کیا ہے؟ کہتے ہیں یار وہ ہماری دشمنی ہے، کیا کریں، اس کے بغیر ہم کہیں جا نہیں سکتے. میں نے کہا دشمنی کیوں کہہ رہے ہیں؟ ہمارے باپ نے فلانے کے چاچے کو مارا تھا تو اس کے پھپھے نے ہمارے نانے کو مار دیا، تو ہمارے نانے نے اس کی پھپھو کو مار دیا، تو اس کی پھپھو نے اس کے دادا کو مار دیا، تو اس کے دادا نے اس کے بھتیجے کو مار دیا. تو کہہ رہے ہم لوگ کے سسٹم یہ ہے کہ جو ملے مار دو. تو میں نے کہا آپ نے بھی کوئی مارا؟ کہہ رہے میں نے تو نہیں مارا، میرے فلاں نے مارا تھا، تو وہ تو مل نہیں رہا، پتہ نہیں کہاں دبئی بھاگ گیا، کہاں بھاگ گیا، تو اب میں نے مارا نہیں ہے لیکن ماریں گے مجھے. یہ میں نے کہا یار عجیب ڈرامہ چل رہا ہے یار. کہہ رہے چل یہی رہا ہے مارکیٹ میں، تو زندگی ہے یار یہ، ہر وقت پلاش 50-60. کہتے ہم تو جہاں چائے پینے بھی جاتا ہوں، کہہ رہے 50 آدمی میرے ساتھ ہوتے ہیں. میں نے کہا ایسا تو نہیں ہوتا کہ اب آپ نہیں ملیں گے تو وہ مجھے مار دیں گے، کہ آپ کا چاچا نہیں مل رہا تو آپ کا جو وہ مجھے مینٹور کہتے تھے، اپنا مرشد کہتے تھے، تو آپ کا مرشد ملا اس کو مار دو. پھر میں نے ان کو ایک واقعہ سنایا. ایک آدمی KPK کے کسی گاؤں میں گیا، وہ قبائلی علاقوں میں نا، کراچی والا گیا. تو اب وہ کراچی والا بیچارہ، وہ KPK وہ بڑا غیرت مند تھا، اس نے کہا چلو ہم تمہیں سیر کراتے ہیں. کسی گاؤں کا واقعہ ہے، KPK میں ایسا ہوتا نہیں ہے، کسی علاقے کا واقعہ ہے. تو وہ اس نے کہا ہم چلو کراچی والے کو کہا تمہیں سیر کراتے ہیں. تو جانا ادھر تھا، بڑے لمبے راستے سے اس کو لے کے جا رہا ہے. کراچی والے نے بولا بھائی یہاں جانا ہے تو گھما کے کیوں لے کے جا رہا ہے؟ اس نے کہا ادھر ہمارا دشمن بیٹھا ہے، وہ فائر کرے گا.
کراچی والا ڈر گیا بے بھائی یہ تو مسئلہ خراب ہے یہاں پہ نا. تو اس نے جب دیکھا نا کراچی والا ڈر رہا ہے, اس نے کہا خو ڈرو نہیں, وہ ہمارا ایک مہمان مارے گا, ہم اس کے 10 مہمان ماریں گے, ڈرنے کی ضرورت. اب بتاؤ اس سے ڈر کم ہوگا یا بڑھے گا؟ وہ تو اور ڈر گیا بھائی, ابے ادھر تو مہمان چل رہے ہیں, وہ تمہارا ایک مہمان, ہم اس کے 10 مہمان. تو جب وہ 50 کلاشن کو برداروں کے ساتھ آئے نا اور کہا کہ اس طرح سے مارا جاتا ہے, میں نے کہا بھائی میرا کیا ہوگا, ایسا نہ ہو بولے یار یہ اس مفتی کو ہی اڑا دو, فی الحال یہ نہیں مل رہا. تو خیر اتنا بھی نہیں ہوتا. اچھا ایک بات ہے, ان علاقوں میں علماء کی بڑی قدر ہے, اور صرف علماء کی وجہ سے امن قائم ہے, صرف علماء کی وجہ سے. اگر علماء نہ ہوتے نا تو کٹ کے ختم ہو. وہ آتے آخر میں مولوی کے پاس ہی ہیں کہ مولوی کا جو فیصلہ ہوگا وہ مانیں گے. تو مذہب کی بڑی عزت ہے, یہ بھی ایک پازیٹو چیز ہے. لیکن بھائی مذہب کو پورا فالو کرو. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ قاتل کے علاوہ کسی سے دست درازی کی تمہیں اجازت نہیں ہے. بس 1-2 آیتیں پڑھ لیتا ہوں میں. آگے اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ, یتیم کے مال کے قریب بھی مت پھٹکو. باپ کا انتقال ہو گیا اور تمہاری چھوٹے بھائی ہیں, چھوٹی بہنیں ہیں, ان کا مال مت کھاؤ. نہ چاچا کھائے, نہ ماموں کھائے, نہ باپ کھائے, نہ بڑا بھائی کھائے. اس کے مال کی حفاظت کرو. فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ, معاہدوں کی پابندی کرو. جس انسان سے بھی کوئی ایگریمنٹ ہوتا ہے اس کی پابندی کرو, کیونکہ ان العہد کان مسئولا, ایگریمنٹ کے بارے میں صرف گورنمنٹ نہیں پوچھتی, آخرت میں کون پوچھے گا؟ اللہ پوچھے گا. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ, جب بھی کسٹمر کو کوئی چیز تول کے دو تو پورا تولا کرو, اس میں ڈنڈی مت مارا کرو. وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ, بڑا مزہ آتا ہے اس آیت کو پڑھنے میں. وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ, سیدھے ترازو سے وزن کیا کرو, ترازو میں ڈنڈی نہ مارا کرو. پیمانہ کیا ہونا چاہیے؟ اس میں ایکوریسی ہونی چاہیے. علماء نے لکھا ہے کہ یہ پیمانہ صرف وہ ترازو نہیں ہے, ہر جگہ یہ پیمانہ, عقل کا پیمانہ بھی جب آپ اینالائز کریں کسی کی بات کو تو اس میں فرقہ پرستی میں نہ آئے, اس میں رشتہ داری میں نہ آئے. آپ دلیل سے تجزیہ کر کے دیکھیں کون صحیح کہہ رہا ہے اور کون غلط کہہ رہا ہے. آپ کے فرقے کے خلاف بات جا رہی ہے اگر تو بھی اگر صحیح کہہ رہا ہے تو بھائی ایکسیپٹ کرو اس کو. آپ ہمارے یہاں جو لوگ یہ بھی کہتے ہیں نا کہ فرقہ واریت غلط ہے, سب سے زیادہ ہٹ دھرمی وہ دکھا رہے ہوتے ہیں, سب سے زیادہ ہٹ دھرمی وہ دکھا رہے ہوتے ہیں. ان کے خلاف جب کوئی بات آئے گی تو بعض ایسے بھی اسکالر ماضی قریب میں گزرے ہیں جنہوں نے صحابہ کو بہت برا بھلا کہا. جب علماء کو غصہ آیا اور علماء نے ان کے عیب دنیا کو بتانا شروع کیے تو ان کے فالوورز بہت سیخ پا ہو گئے. تو علماء نے کہا کہ یہ جب صحابہ کے خلاف بول رہے تھے اور پھر ہم جب صحابہ کا دفاع کرتے تھے تو آپ ہمیں کہتے تھے کہ تنقید سے بالا تر صرف پیغمبر کی ذات ہے, تو پھر آپ کے پیر و مرشد بھی تو تنقید سے بالا تر ہے نا, آپ کے اسکالر, ان پہ تنقید ہو رہی ہے تو دلیل سے جواب دو نا, غصے میں بوکھلاتے کیوں ہو؟ یہ آج کل بڑا مسئلہ ہے. صحابی کے خلاف بول لو, نہیں علماء کو غصہ نہیں آئے, چپ چاپ سنتے رہیں. لیکن جب آپ کے کسی لیڈر کے خلاف بولو ایک دم غصہ لال پیلے, بھائی تنقید کے سے بالا تر بالفرض اگر صحابہ نہیں ہے تو آپ کا جو اسکالر ہے یا جو آپ جس کو فالو کرتے ہیں وہ بھی تو تنقید سے بالا تر نہیں ہے نا, اس پہ بھی تو تنقید ہو سکتی ہے نا. حضرت عثمان پہ اگر تنقید ہو سکتی ہے, حضرت معاویہ پہ اگر تنقید ہو سکتی ہے تو آپ جناب پہ تنقید کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس میں اتنا ایکسائٹیڈ کیوں ہو جاتے ہو, آپ سے باہر کیوں ہو جاتے ہو؟ آپ بولا کرو ہاں بھائی انسان ہے, تنقید ہے تو کیا ہو گیا, تو دلیل سے جواب دو, غصہ کیوں کرتے ہو؟ تو یہ دوسروں کے لیے غصہ نہیں ہے, اپنے بابوں کے لیے ان کے دل میں بہت غصہ ہے, ان کے لیے بڑی زیادہ غیرت رکھتے ہیں. خیر ہم آگے اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ, 2 آیتیں بس رہ گئی ہیں کر کے بیان ختم کرتا ہوں. اللہ کہتے ہیں جس چیز کی نالج نہ ہونا اس کے پیچھے مت چلا کرو, پھینکا مت کرو, پتا کچھ ہے نہیں پھینکے جا رہا ہے. ہر کہیں سے کوئی خبر آ گئی, آپ کو اس کی حقیقت معلوم نہیں ہے, چلا دی مارکیٹ میں. آج سسٹم یہی چل رہا ہے ہمارے ملک میں. بعض دفعہ ایک آدمی مظلوم ہوتا ہے, اسی مظلوم کو ظالم قرار دیا جا رہا ہوتا ہے, کہتے ہیں اس نے خود کروایا ہے. بھائی آپ کے پاس کیا دلیل ہے اس نے خود کروایا یہ؟ تو ایسے ہی پھینکے جا رہے ہو. خاموشی اختیار کر لو, بھائی ہمیں معلوم نہیں ہے, لیکن چپ رہنا ہمیں آتا نہیں ہے. تو اللہ نے کہا جس چیز کی یقینی علم نہ ہوا کرے, علم یقینی چیز کو کہتے ہیں, اس کے در پہ مت ہوا کرو, مت پیچھے چلو اس کے جب تک تحقیق نہ ہو جائے. اور فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا, آخری آیت, بلکہ 2 آیتیں بس.
ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین پہ اکڑ کے مت چلو. اکڑ کے چلنے کی اجازت صرف میدان جہاد میں اور ظالم کے خلاف لڑنے میں ہونی چاہیے. ظالم کو للکارو اکڑ کے. نارمل روٹین میں فنٹر بننے کی کوشش، میں یوں ہوں میں یوں ہوں، یہ اکڑ کے چلنے کا مطلب صرف چلنا نہیں ہے، اکڑ کے بات کرنا بھی اس میں داخل ہے، بڑے بڑے بول بولنا بھی اس میں داخل. میں یوں میں یوں میں یوں میں یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. جب بات آئے عالم کون ہے بھائی، میں تو چھوٹا سا مولوی ہوں، بڑے بڑے لوگ مجھ سے علم میں پڑے ہوئے، میں تو چھوٹا سا مفتی ہوں، بڑے بڑے مفتیان کرام، ان بڑوں کے مقابلے میں تو ہم مفتی بھی نہیں ہیں، جاہل ہیں. آج یہ تواضع مذہبی لوگوں میں ختم ہو گئی. میں ہی ہوں سب کچھ، قرآن صرف مجھے آتا ہے، باقی سارے منجن بیچ رہے ہیں، حدیث صرف مجھے آتی ہے، باقی سارے 1400 سال سے گھاس کھا رہے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ باتوں کا تکبر ہے. ایک ہے چال میں تکبر، جو صاحب علم ہے اس کی باتوں میں تکبر ہوتا ہے، جو جسم اور صحت والا ہے اس کی چال میں تکبر آ جاتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں زمین پہ تکبر سے مت چلو. ہاں جاہل باطل کا مقابلہ ہو رہا ہے، جیسے میدان جہاد میں ایک صحابی آئے، سر پہ پٹی باندھی اور ایسے اکڑ کے چلے، کہنے لگے حل میں مبارز کوئی ہے مقابلہ کرنے والا؟ تو نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ کو یہ چال بالکل پسند نہیں ہے، سوائے اس موقع پہ. اس موقع پہ اللہ کو یہی چال پسند ہے. اللہ کے دشمنوں کو للکار رہے ہو، اس میں یہ نہیں کہ فقیر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہے مار کٹائی کے سلسلے میں. وہاں یہ اسٹائل ہی ہونا چاہیے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی لیے جو اپنے ملی نغمے ہوتے ہیں نا، جس میں اپنا امیج باطل کے سامنے دکھایا جا رہا ہوتا ہے، ہمارے پاس یہ میزائل ہے، ہمارے پاس وہ اسلام دشمنوں کو یا دشمن ممالک کو دکھایا جا رہا ہوتا ہے، اس پہ بھی لوگوں نے نیچے نیگیٹو کمنٹس لکھے ہوئے ہوتے ہیں، ابے تمہارے پاس صرف باتیں ہی ہیں، کر کچھ نہیں سکتے. یہ موقع تانے دینے کا نہیں ہے. دشمن کے مقابلے میں آپ بتاؤ ہم بہت طاقتور ہیں، سمجھ رہے ہو، ہم بہت پاورفل ہیں. دشمن کو خوش ہونے کا موقع مت دو. حدیث میں دعا ہے لا تشمت بی الاعداء، اے اللہ میرے مقابلے میں میرے دشمنوں کو خوش نہیں کرنا. تو ہم اپنے ملک کے دشمنوں کو اپنی کمزوریاں بیان کر کے کیوں خوش کریں بھائی؟ آپس کے پھڈے آپس میں حل کرو. اب کوئی ہمارا دشمن ملک ہے، وہ اگر کوئی نیوز ہمارے خلاف چلاتا ہے اس کو مت پھیلاؤ، اس کو بولو تمہاری ایسی کی تیسی. صحیح ہے نا؟ تو کون ہے بھائی؟ سیدنا معاویہ کا اختلاف ہوا نا حضرت علی سے، تو روم کے بادشاہ نے اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی، تو حضرت معاویہ نے ایسی دھمکی لگائی اس کو کہ ہمارا آپس کا مسئلہ ہے بھائی یہ. اور مجھے پورے الفاظ یاد نہیں، اس کا مفہوم یاد ہے کہ جب علی رضی اللہ عنہ تیرے مقابلے میں آئیں گے تو سب سے پہلا سپاہی میں ہوں گا. ہم آپس کے پھڈوں میں یار ہم دوسرے دشمن ملکوں کو خوش کر رہے ہیں، وہ کہہ رہا ہے یہ صحیح ہے بھائی، ترنے والا ہے، ان کو کھا جاؤ. تو اس میں اپنے کنٹری پہ سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے. آگے چلتے ہیں، بس یہ آخری آیت. اللہ نے سب کچھ کہہ کے آخر میں ایک بات بتائی کہ بھائی تکبر مت کرو. ذالک مما اوحا ربک من الحکمہ الیک ربک من الحکمہ، کہ یہ حکمت کی باتیں. وقضا ربک الا تعبدوا سے اللہ نے شروع کی اور یہاں تک فرمائے سب حکمت کی باتیں ہیں. آخری جو کلام کو ختم کیا، لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا. توحید سے اللہ نے اس رکوع کو شروع کیا اور ختم بھی کس پہ؟ توحید پہ بھی. اس کا 2 دفعہ حکم دیا کیونکہ ساری نیکیوں پہ پانی پھر جائے گا اگر شرک کر کے آئے. بعض لوگ ماں باپ کے ساتھ بڑے اچھے، سخاوت بہت زیادہ، بہت اللہ اللہ، کبھی یتیم کا مال نہیں کھایا انہوں نے، وہ بہت پیارے، پولائٹ، میٹھے، نبی کی محبت بھی بہت، لیکن یا اللہ کے ساتھ یا رسول اللہ مدد کے نعرے بھی لگاتے ہیں. اس لیے اللہ نے کہہ دیا اگر شرک کر لیا فَتُلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا، دھتکار کے ملامت زدہ بنا کے تجھے جہنم میں پھینکوں گا، میں ساری تیری نیکیوں کو برباد کروں گا. میرے ساتھ کسی کو شریک کیا تو اللہ غیرت والا ہے، وہ شرکت برداشت نہیں کرتا. چاہے ماتھے پہ اتنے موٹے موٹے سجدوں کے محراب ہوں، ساری زندگی عبادت میں گزری ہو، ماں باپ کی خدمت میں گزری ہو، سخاوت کے دریا ہوں، اللہ کی یاد میں روتے رہتے ہوں، اللہ کہتے ہیں میرے ساتھ کسی اور کو یا مدد کہہ دیا نا، مدد کے نعرہ لگا دیا، عبادت کر لی، معبود بنا دیا، زبان سے نہیں عمل سے بتا دیا کہ میں اس کو بھی معبود سمجھتا ہوں، شرک کیا، اللہ کہتے ہیں اٹھا کے سب نیکیاں برباد کر کے جہنم کا ایندھن بنا دوں گا، میں نہیں چھوڑوں گا. تو اس لیے شرک بہت ہی غلیظ اور
بری چیز ہے. اللہ ہم سب کو بچائے. وقت کافی ہو گیا, کل انشاءاللہ پھر سبحانک اللہم وبحمدک. میں نے اس کا سوال یہ تھا کہ شوہر نے 2 طلاقیں دی ہیں اور بیوی کہہ رہی ہے 3 طلاقیں دی ہیں. بیوی کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے. اب گواہ نہیں ہے تو مفتی تو شوہر کی بات کوئی بولے گا کہ بھائی گواہ نہیں ہے, تو ایسے تو کوئی بھی عورت کہہ دے. لیکن عورت کو اگر 100% یقین ہے کہ شوہر جھوٹ بول رہا ہے تو عورت کسی بھی طرح سے اس سے علیحدگی اختیار کر لے, اس کو قریب نہ آنے دے. ایسی صورت میں کورٹ کا سہارا بھی لیا جا سکتا ہے. ایسی مجبوری میں یک طرفہ خلا لے لے. وہ کورٹ تو یک طرفہ خلا کہے گی, لیکن ہم یہ کہیں گے چونکہ 3 طلاقیں دی ہیں تو ویسے ہی حرام ہو گئی ہے وہ, تو کورٹ کا ایک ڈاکومنٹیشن کے لیے. لیکن جب عورت کو 100% یقین ہو, ڈرامے بازی نہ کر رہی ہو, سمجھتے ہیں, عورت جھوٹ بول رہی ہے تو پھر تو اللہ کا عذاب آئے گا اس کے اوپر. اسی وجہ سے کیونکہ گواہ نہیں ہے نا, تو ہم مرد ہی کی بات کو لیں گے نا کہ بھائی تمہارے پاس گواہ تو نہیں ہے. حسن رمضان کی برکتیں چھا گئی, علم و حکمت ہر ایک سمت پھیلا گئی, زندگی کا سفر معتبر ہو گیا, فکر مرشد کا دل پہ اثر ہو.